کیا تو ہی میرا بھائی؟ کٹ گئے حسین ابن علی، کربلا میں عصر کا وقت ہو گیا۔ پہلا حملہ بعد شہادت مظلوم کربلا اس خیمے پر ہوا، سب سے پہلا حملہ جو گنج شہیدہ کہلاتا ہے۔ وہ خیمہ جدھر سارا دن محنت کر کے مظلوم نے ایک ایک لاش لا کر رکھی تھی۔ بس بیویوں نے در خیمہ سے یہ منظر دیکھا کہ بہت سے گھوڑے اس مرکزی خیمے میں گئے ہیں، اور جو اگلا منظر تھا نا، دعا کرو کبھی کوئی بہن یہ بھائی کے لیے منظر نہ دیکھے۔ دیکھا وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے خیموں سے باہر نکلے، گھوڑے دوڑے، تھوڑی دیر بعد نظر آیا گھوڑوں سے رسیاں بندھی ہوئی ہیں، ہر رسی کے آخر میں کوئی لاش ہے۔ کوئی گھوڑا باہر نکلا تو اکبر کی لاش باہر آئی، کوئی گھوڑا باہر نکلا تو حبیب کی لاش باہر آئی۔ لاشیں باہر آتی چلی گئی، بیبیاں در خیمہ پہ ماتم۔ وہ جو سارا دن مظلوم کربلا نے لاشیں اکٹھی کی تھی، وہ ساری میدان میں لے جائی گئی۔ اب اس سے اگلا منظر اس سے بھی زیادہ وحشتناک ہے۔ اب ایک ایک سر جدا ہونا شروع ہوا، بیبیاں دیکھ رہی ہیں دور سے، ایک ایک نیزہ بلند ہو رہا ہے، اور چاند اور سورج ہیں جو نیزوں پر بلند ہو رہے ہیں۔ جب سارے سر نیزوں پر بلند ہو گئے، اب اس کے بعد جو کربلا میں ہوا وہ قیامت تھی۔ کسی نے صدا دی ایک سر کم ہے، یہ بس اس کے بعد قیامت ہو گئی۔ کسی نے کہا ایک سر کم ہے، دوبارہ سے گنے گئے، کہا ہاں ایک سر کم ہے۔ کسی لعین نے کہا میں نے حسین کو خیموں کے پیچھے کچھ مٹی میں چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب اس کے بعد جگر تھام کر سنتے ہوتا عجیب ہے۔ رباب نے دیکھا خیموں کے پیچھے 10 نیزہ بردار آئے، نیزوں نے کربلا کی زمین کو چھلنی کرنا شروع کیا، نیزے مٹی میں جا جا کر باہر آ رہے ہیں۔ بس ایک نیزہ زمین میں گیا، جب نیزہ بلند ہوا 7 رباب کا جگر بلند ہوا۔ سکینہ اور رباب نے در خیمہ سے دیکھا، نیزے کی برچھی کے ساتھ 6 ماہ کا علی اصغر، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ رباب رو کے کہتی ہائے او میرے لال اصغر، ہر کوئی ایک دفعہ، میرے لال تو 2 بار شہید۔ اجرکم الزہرا، آج کی رات سکینہ کے حصے کا پرسہ ہے، آج کی رات زینب علیہ کو پرسہ دینا ہے۔ دوستان عزیز، اگلا حملہ ہوا خیام حسینی پر، خیام حسینی پر حملہ ہوا۔ تاریخ جو ملے اٹھا کر پڑھ لیجئے گا، ہاتھوں سے چادریں نہیں کھینچی گئیں، نیزوں سے چادریں اتاری گئیں۔ آپ نے سن لیا، محسوس نہیں کیا، میں نے عرض کیا نیزوں سے چادریں اتاری گئیں۔ جانتے ہو جب نیزے سروں سے ٹکرائے تو کیا ہوا؟ جب بی بی پہنچی تھی نا واپس مدینے، ایک مرتبہ بی بی گئی روضہ رسول پر اور کہا سجاد ان سب کو باہر نکال دو، ان سب کو باہر نکالو۔ مدینہ والوں کو باہر نکالا گیا، کہا سجاد دروازے کو بند کر دو، مسجد رسول کے دروازہ بند کر دیا گیا۔ بی بی نے کہا سجاد یہ جتنے تربت پر چراغ جل رہے انہیں بجھا دو۔ معصوم نے سارے بجھا دیے۔ جب کامل اندھیرا ہوا قبر رسول پر، جناب زینب نے اپنی مرضی سے سر سے چادر کو اتارا، اپنے بالوں کو قبر رسول پہ بکھیرنا شروع کیا اور کہا نانا دیکھیے گا یہ جو میرے سر میں نشان ہے یہ ان نیزوں کے نشان ہے جن سے آپ کی بیٹی کی چادر کو اجرکم الزہرا۔ آج کی رات مر بھی جائیں تو کم ہے، اللہ جانے اگلی شام غریبہ مقدر میں لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔
دوستو وہ دن جو اکبر کی آذان سے آغاز ہوا، 13ویں ضرب پہ کربلا میں عصر ہوئی، چادر زہرا نو کے نیزہ پہ آئی، کربلا میں شام ہو گئی۔ ہاں یہ شام آ گئی، شام غریباں آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی، لٹی ہوئی ماں کی شام آ گئی، اس ماں کی شام آئی جس کی گود اجڑ گئی تھی، یہ اس رباب کی شام ہے جس کا اصغر مار دیا، یہ اس زینب کی شام ہے جس کے انہوں محمد مارے گئے۔ یہ شام آئی، تھوڑی دیر بعد اب لوٹ پڑتی ہے، لوٹ پڑنے کے بعد عجیب قیامت کا منظر ہے۔ ڈری اور سہمی ہوئی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں، اتنے میں ڈھول اور تاشے بجنے شروع ہوئے، آل محمد کی بیٹیوں کے دل لرزنے شروع ہوئے، اور تھوڑی دیر بعد بسر سعد خیمے میں داخل ہوا، مگر جس حال میں داخل ہوا نا، اللہ جانے اس کے بعد زینب زندہ کیسے رہے۔ دیکھا بھائی کا امامہ لعین کے سر پر ہے، دیکھا ہاتھ میں حسین کی انگوٹھی ہے، کمر میں حسین کا کمر بند ہے، دیکھتی بسر سعد کو تھی اور واہ حسینہ کہہ کے بی بیاں ماتم کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مظلوم سید سجاد کے پاس آئے اور بستر پیچھے سے نکالا نہیں، بستر پکڑ کر کھینچ لیا۔ جیسے ہی بستر کا کھینچنا تھا، بیمار امام منہ کے بل زمین پہ آ کر گر، جیسے ہی پیشانی کربلا کی زمین سے ٹکرائی۔ یہ کربلا پہ دوسرا امامت کا سجدہ تھا۔ میرے مولا نے تڑپ کے کہا یا اللہ آل محمد کی قربانیوں کو قبول فرما۔ بس دوستان عزیز، ایک مرتبہ لین لوٹ کر لے گئے جو لے جا سکتے تھے، اور جو حکم ملانا وہ حکم صرف یہ نہیں تھا کہ خیمے جلا دو، چوگرد سے آگ لگائی گئی۔ علماء مقتل نے لکھا ایسے گھیر کر آگ لگائی جیسے جنگلی جانوروں کو گھیرنے کے لیے آگ لگائی جاتی ہے۔ آگ کا لگنا تھا، بچے گھبرا گھبرا کے نکلے، نہیں سنبھال سکی مائیں بچوں کو، اللہ جانے تسبیح کے دانوں کی طرح بچے پھیل گئے۔ بیبیاں تڑپ کر آئیں سید سجاد کے پاس، کہا سید سجاد وقت کے امام ہو، بتاؤ کیا کریں، سر پہ چادریں نہیں ہیں، چاروں طرف سے آگ لگ چکی ہے، کہو تو جل کے مر جائیں، کہو تو باہر نکل جائیں۔ سجاد نے تڑپ کے کہا پھوپھی اماں علیکم بالفرار، خیموں کو چھوڑ دو۔ راوی کہتے ساری بیبیاں خیمے سے نکل گئیں، مگر حمید بن مسلم کہتے میں نے ایک بیبی کو دیکھا، حسین کی بہن کو دیکھا، ساری خیمے سے نکل گئیں، مگر اللہ جانے اس بیبی کا خیمے میں کون تھا۔ وہ کبھی باہر جاتی تھی، وہ بیبی کبھی خیمے کے اندر آتی تھی، آگ کی تپش سے باہر جاتی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا بی بی تو جان کیوں نہیں بچاتی، تو چلی کیوں نہیں جاتی؟ وہ بی بی تڑپ کے کہنے لگی میں تجھے کیا بتاؤں، میرے حسین کی نشانی اندر ہے، میرا امام وقت اندر ہے۔ وہ کہتے تھوڑی دیر بعد وہ بی بی جو کہ ضعیفہ تھی اس عالم میں خیمے سے نکلی کہ کوئی جوان تھا جو پشت پہ اٹھا رکھا تھا، وہ گھبراتے ہوئے چل رہی تھی اور مقتل کی طرف رک کر کے کہتی تھی حسین جوان بیٹے کی لاش اٹھانا آسان ہے، بیمار سجاد کو اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ دوستو بس شام ہو گئی، بجھی آگ، جب اسے جلانے کو کچھ نہ ملا۔ اب ایک قیامت کا منظر باقی ہے۔ قیامت کب آئی؟ جب بچے سمیٹنے شروع کیے، کسی بی بی کی آواز آئی حسین کے سینے کا تعویذ گم ہو گیا۔ جیسے ہی جناب زینب نے سنا تڑپ گئی، آئینہ آئینہ سکینہ، سکینہ کہاں ہے؟ تلاش کرو، حسین کی لاش بھی تڑپ جائے گی، کہاں ہے سکینہ؟ سکینہ نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ ام کلثوم کو ساتھ لے کر بی بی مقتل میں اتری، صدا دینی شروع کی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ ایک نشیب سے آواز آئی بہن زینب یہاں آ جاؤ، بہن سکینہ میرے سینے پہ ہے۔ جناب زینب بڑی مشکل سے پتھر ہٹاتی ہوئی ایک لاش تک پہنچی جس پہ سر نہیں ہے۔ دیکھا سکینہ بڑی محنت سے پتھروں کو ہٹا کر ایک زخمی سینے پہ سو رہی ہے۔
آگے بڑھ کے جانا اب زینب نے اٹھایا، اور اٹھایا نا تو پوچھا سکینہ سکینہ یہ یہاں کیوں لیٹی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے پہچانا نہیں میرے باپ کا سینہ۔ کہا سکینہ تم کیسے پہچانی؟ کہا پھوپھی اماں میں مقتل میں بھاگ رہی تھی، میں نے آوازیں دی بابا بابا کہاں ہو؟ اس کٹی گردن سے آواز آئی آ میری بیٹی سکی۔ اجرکم علی الزہرا، یا زہرا ان آنسوؤں کو سمیٹ لیجئے۔ لے کر آ گئی سکینہ کو، اللہ جانے کتنی محنت سے سلایا سکینہ کو۔ جناب زینب عالیہ نے ایک مرتبہ گرم ریت ہٹا ہٹا کر بچوں کو سلا لیا۔ پتہ نہیں کتنی دیر لگی ہوگی سکینہ کو نیند آنے میں۔ سکینہ سو گئی، تھوڑی سی دیر گزری، حر کی زوجہ ایک پانی کا مشکیزہ لے کر وہاں آئی جہاں جلتی ریت پر جناب زینب نے جگہ بنا کر بچوں کو سلا رکھا تھا۔ کہا آقا زادی میں پانی لے آئی ہوں۔ جیسے ہی پانی کا سنا زینب تڑپ گئی اور ایک مرتبہ ایک پیالے میں پانی لیا۔ سب سے پہلے وہاں آئی جہاں سکینہ سو رہی تھی، سکینہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ دوستو سننا اور جگر تھامنا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہلا کر کہا سکینہ اٹھ پانی آ گیا ہے، سکینہ اٹھو پانی آ گیا ہے۔ بچی مطمئن ہو کر سو رہی تھی، جیسے ہی بچی کے کان میں آواز آئی پانی آ گیا، بچی تڑپ کے اٹھی۔ کہا پھوپھی اماں کیا میرا چچا پاس آ گیا؟ پھوپھی اماں چچا پانی لے کر آ گیا۔ کہا بیٹی چچا نہیں آیا، چچا تو فرات میں ہے، فقط پانی آیا ہے۔ کہا پھوپھی اماں اب آیا ہے پانی، اسے پلاؤ جسے پیاس ہو۔ کہا نہیں میری لال بچے پہلے پیتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں خود پی لیجئے۔ کہا نہیں نہیں بچے پہلے پیتے ہیں۔ کہا پھوپھی ام کلثوم کو پلا دو۔ کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں۔ کہا ماں رباب کو پلا دو۔ کہا نہیں بچے پہلے پیتے ہیں۔ کہا اچھا پھوپھی اماں تو پیالہ مجھے دو۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پیالہ پکڑا، سکینہ مقتل کی طرف جانی شروع ہوئی۔ جناب زینب نے آواز دی سکینہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا چھوٹے بچے پہلے پیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا اصغر بڑا پیاسا، پھوپھی اماں میں اصغر کو پلا کیا۔ دوستو بڑی مشکل سے جناب زینب نے بچوں کو مطمئن کیا۔ اب جناب زینب عالیہ نے کہا کوئی بی بی نہ گھبرائے، کیا ہوا میرا عباس نہیں ہے، میں تو زندہ ہوں۔ اب عباس کے حصے کا کام زینب کرے گی۔ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ جناب زینب نے اٹھایا اور کہا سارے مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، اب زینب پہرا دے گی۔ اب جناب زینب عالیہ پہرے پر آ گئی۔ یوں ہی گھیرے میں بی بی نے چلتے اللہ جانے کس قدم پہ بی بی رک گئی۔ بی بی نے رخ کیا نجف کی طرف اور ایک مرتبہ کہا ناد علیین، ناد علیین۔ دوستو سننا، 2 محرم کو یہ قافلہ پہنچا تھا کربلا میں، رات کا وقت تھا۔ جناب زینب نے تڑپ کے جناب مظلوم سے کہا بھیا مجھے جنگل سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ امام نے فرمایا پہچانی نہیں، ہماری ماں زہرا ہے۔ 9 محرم کی رات آئی، میرا مولا نشیب میں اترا، صحابی کو کہا تو یہیں ٹھہر۔ تھوڑی دیر بعد میرا مولا آیا، حالت غیر تھی۔ صحابی نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ کہا کل جہاں میں نے زین چھوڑنی ہے نا، میری ماں وہاں سے پتھر چن رہی ہے۔ جگہ جگہ زہرا آئیں، علی کہیں نہیں آئے۔ بیٹا جہاں جہاں مصیبت میں آیا زہرا آئیں، علی کہیں نہیں آئے۔ بیٹے کی ہر مصیبت میں زہرا موجود، علی نہیں آئے۔
ضربیں چلنی شروع ہوئی، ہر ضرب پہ نبیوں نے کربلا چھوڑی، کسی ضرب پہ ابراہیم چلے گئے، کسی پہ یعقوب گئے، ایک ضرب پہ مصطفیٰ بھی چلے گئے، ایک ضرب پہ مرتضیٰ چلے گئے، ایک ضرب آئی کہ مجتبیٰ، آخری ضرب چلی، کٹے گلے سے صدائی اما زہرا، پہلو سے آواز آئی میرے لال، ماں تو تیرے پاس موجود ہے، ہر جگہ زہرا آئی، علی کہیں نہیں آئے، مگر اللہ جانے بیٹی سے کتنا پیار تھا، یہاں بیٹی پہرے پر آئی، ناد علی کہا، علی سے نجف چھٹ گیا، بی بی کی ناد علی ختم نہیں ہوئی کہ سامنے سے ایک سوار آیا، جیسے ہی سوار کو دیکھا زینب عالیہ کے تیور بدل گئے، کہا سوار رک جا، اب ہمارے پاس لٹوانے کے لیے کچھ نہیں بچا، سوار پھر بھی چلتا ہوتا ہے، کہا تو سنتا نہیں ہے، میں نے تجھے کہا ہے رک جا، اچھا رک جا، میں خود جا کر دیکھتی ہوں، کچھ بچا ہوا میں تجھے خود لا دوں گی، رک جا، سوار پھر بھی نہیں رکتا، جب سوار مزید آگے آیا، اب علی کی بیٹی کو جلا لا گیا، زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ رکاب میں ہاتھ ڈالا، کہا تو سنتا نہیں، علی کی بیٹی تجھے کہہ رہی، علی کی بیٹی کہتی ہے رک جا، سوار طرف گیا، کہا کس کی بیٹی؟ کہا علی کی بیٹی، ایک مرتبہ نقاب ہٹایا، زینب تڑپ کے کہتی آپ آئے ہو بابا، اور جب میرا حسین مارا